لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بدین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسبنا نے اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم وقتلتهم وقاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی
يردا علي الحوض. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول حضرہ حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پر عشق علی کی مہر لگا دی، تاکہ اس دل میں کوئی اور محبت قیام نہ کر سکے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کی آنکھوں کو آنسوؤں کے موتی عطا کیے، تاکہ جب ہم محشر میں پہنچیں تو کنگال نہ رہیں بلکہ مالا مال ہوں. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہے کہ آج 8ویں محرم کا دن گزر گیا، 9ویں محرم کی رات آغاز ہو گئی. کل سے نبی کے گھر کے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. بہرحال خوشا نصیب ان کے جو رسول اللہ کے غم میں شریک ہیں، اس لیے کہ نواسے سے نانا کی محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے
قبل واقعہ کربلا حسین مظلوم کی غریبی کو یاد کر کر کے مسلسل آنسو بہائے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ میرے نواسے کے غم میں رونا بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ ان کلمہ گویوں کو سلام جو اپنے نبی کے نواسے کے غم میں آتے ہیں، ان کلمہ گویوں کو سلام جو حسین مظلوم کے غم کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے، بندہ اس سے سوال کرے، بندہ اس سے مانگے، بندہ اس کی بارگاہ میں آئے۔ آپ حضرات متوجہ رہیے گا میری طرف، آقا کے مہمان آ رہے ہیں۔ جہاں بھی جس مومن کو جگہ مل جائے وہ وہاں بیٹھے کہ یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ تم آؤ اور تم نہ آؤ۔ یہ تو بارگاہ کھلی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے آئے، حسین کی خیرات لے کے جائے۔ یہ صوفی صاحب بھی ہیں اور دیگر برادران اہل سنت بھی مجلس میں شریک ہیں۔ ان کا مجلس میں آنا، یہ جو سفید لباس میں بوری حضرات بیٹھے ہیں، ان سب کا مجلس میں آنا یہ بتاتا ہے کہ حسین کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں۔ مگر یہ بھی طے ہے کہ حسین سب کے ہیں لیکن سب حسین کے نہیں ہیں۔ یہ طے ہے کہ حسین سب کے ہیں مگر سب حسین کے نہیں ہیں۔ اگر سب حسین کے ہوتے تو اکیلا حر نکل کے نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تو سب کے مولا ہیں۔ بالکل اسی طرح جملہ سنیے، حسین سب کے اسی طرح ہے مولا، حسین سب کے اسی طرح ہے داتا، حسین سب کے اسی طرح ہے بادشاہ، جس طرح اللہ سب کا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رزق بانٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ روزے رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ موسیٰ کو کھلاتا ہے تو فرعون کو بھی کھلاتا ہے، ابراہیم کو کھلاتا ہے تو نمرود کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت فرمائے اگر محمد کو رزق دیتا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب کو بھی دیتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں تو سب کا خالق ہوں لیکن سب میرے بندے نہیں ہیں۔ تو پھر جب سے سب میرے بندے نہیں آئے تو انہیں کھلا کیوں رہا ہے؟ بھوکا مار دے، بند کر دے کھانا پانی، فرعون بھوکا مر جائے، نمرود بھوکا مر جائے، شداد بھوکا مر جائے، جس دور کا نمرود ہو مار دے، جس زمانے کا فرعون ہو مار دے، پھر انہیں کھانا کیوں دے رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اگر یہ اپنی بندگی بھول گیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت بھول گیا؟ اگر یہ اپنی
ان کا منصب ہے کرم کرنا. یہ ایسے کریم ہے کہ اکبر کی شہادت کے بعد بھی کہہ رہے تھے توبہ کر لو. ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ایسے کریم ہے لیکن جس کا مقدر دوزخ ہو. حسین تو بلا رہے تھے اپنے بیٹے سے سویرے اذان بھی دلوا دی کہ اگر کسی کے ضمیر میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو اذان بھی کس سے دلوائی. حکمت امام کو سمجھیے, حکمت معصوم کو سمجھیے. اذان بھی کس سے دلائی؟ شکل دیکھے تو رسول اللہ کی یاد آئے, آواز سنے تو رسول اللہ کی یاد آئے. پہلے حسین نے بتا دیا کہ یہ اکبر کی اذان سے فرار نہیں کر رہے ہیں, انہیں رسول بلا رہا ہے, یہ نہیں آ رہے. تو یہ تو ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات تھی جو اپنے مہمانوں کے استقبال میں کہہ دی. حالانکہ آنے والے ہمارے مہمان تھوڑی ہیں, جس کی مجلس ہے اس کے مہمان ہیں. آپ نے غور فرمایا تو اب اللہ کیا چاہتا ہے بندہ ہم سے مانگے, بچوں دعا کرے, میری بارگاہ میں آئے, دامن پھیلائے. وارسی صاحب یہ مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ بندے کی انا ختم ہو. تو اتنے بڑے نہیں ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. اپنی حیثیت کو پہچانو, مجبور ہو, مختار بننے کی کوشش نہ کرو. آؤ میری بارگاہ میں آؤ, مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو. تو کل بات یہاں پہنچی تھی صوفی صاحب کہ دعا کس کو کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندے میری بارگاہ میں آ, مجھ سے مانگ. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سلطانی, اس کا کرم دیکھ رہے ہیں. دنیا کے سلطان فقیر کو آتا دیکھے تو رستہ بدل دے کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لے. اور یہاں اللہ کی کریمی ہے, بلا رہا ہے, آؤ مانگو, سوال کرو, میری بارگاہ میں آؤ. تو دعا کرو مطلب ہم سے باتیں کرو. یہی تو کل بات ہو رہی تھی, باتیں کرو ہم سے, بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے. آؤ غیرت دار ہو, دن نکلا ہے, ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر رک جاؤ, میں نے رات بھی بنا رکھی ہے, جب سب سو جائیں تب آ جانا تاکہ تمہیں کوئی دیکھنے نہ پائے. آؤ میری بارگاہ میں, سوال کرو. اب بندے کے سامنے کیا مجبوری ہے؟ دعا کرے, ہاں خدا اچھا رکھے, اور دعا کرے تو کیسی کرے, دعا کرے تو کیسے کرے, دعا کرے تو کیسی کرے. بھائی ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے کہ اگر سماج کی کوئی محترم شخصیت ہے تو یہ ہوتا ہے پھر ان سے بات کرنا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا. تو اب اللہ بلا رہا ہے, آؤ مجھ سے باتیں کرو. تو مرحلہ نازک ہے نا, تو اب دعا کرے تو کیسے کرے, دعا کرے تو کیسی کرے. کیا مطلب؟ بندہ ہے ایسی دعا نہ کرے یا اللہ پڑوسی کے گھر میں جو گاڑی کھڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمیں کار دے دے. ارے بندہ ہے, یہ کچھ بھی دعا مانگ سکتا ہے, اس کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. ارے یہ تباہی مچانے پائے تو نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ تباہی مچانے پائے تو یہ بھی بھول جاتا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے. تو انسان ہے, یہ کچھ بھی دعا مانگ سکتا ہے. یہ دعا مانگ سکتا ہے پڑوسی کے گھر میں 10 بیٹے ہیں, سب کو مار دے, ہمیں بیٹا دے دے. اسی لیے یہ فلسفہ قائم ہوا کہ دعا کرے تو کیسے کرے, اور دعا کرے تو کیسی کرے.
کل پڑھ چکا کہ اللہ نے کہا آدم دعا ایسے کرو، تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ، میری مشکل کو آسان کر دے۔ یعنی اللہ نے آدم کے ذریعے آدمیوں کو یہ بتایا کہ دعا ایسے کرو کہ ان کا واسطہ دو۔ دعا کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ ان کا واسطہ دے۔ کس کا نام لیجیے؟ پھر بتائیے صوفی صاحب دعا دے تو کون سے نام لے؟ محمد۔ اللہ اچھا رکھے۔ علی، یہ 5 نام ایسے دعا کرو کہ ان کا واسطہ دو۔ کس کا؟ محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، ان کا واسطہ دو۔ ایسے دعا کرو۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ دعا کیسے کریں۔ اب یہ طے ہونا ہے دعا کیسی کریں۔ تو اب یہ کون بتائے؟ یہ تو آدم نے بتایا کہ دعا کیسے کریں۔ اب یہ کون بتائے دعا؟ آقا کے چاہنے والوں توجہ، پل کے نہ جھپکیں۔ یہ کیسے طے ہو کہ دعا کیسی کریں؟ کہ یہ بھی آدم ہی بتائیں گے۔ بتایا آدم نے۔ پڑھیے تاریخ دعائے انبیاء۔ آدم کی نسل چلی، حوا ملی، اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک حابیل ایک قابیل۔ تو یہ دونوں سوتیلے تھے یا سگے تھے؟ ہرے اور کہا کہ اکیلے آدم اکیلی حوا، سوتیلے کہاں؟ سگے ہیں، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، یعنی باپ کی طرف سے بھی سگے، ماں کی طرف سے بھی سگے، ماں جائے بھی آئے۔ حابیل بھی انہی کا بیٹا، قابیل بھی انہی کا بیٹا۔ مگر تاریخ پڑھنے سے یہ راز کھلا کہ دونوں نبی کے بیٹے، دونوں حوا کے بدن سے، مگر ایک مظلوم ہوا ایک ظالم ہوا۔ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، ایک مظلوم ہوا ایک ظالم ہوا۔ تو بھائی جب نبی کے بیٹے ہیں دونوں، تو پھر حابیل مظلوم کیسے ہوئے اور قابیل ظالم کیسے نکل گیا؟ اللہ نے کہا میں یہ نظام سمجھانا چاہتا ہوں، نبی ہی کی نسل کیوں نہ ہو، سب کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں آدم کے بیٹے، جناب حابیل بھی آدم کے بیٹے، قابیل بھی آدم کا بیٹا، مگر ایک قاتل نکلا، دوسرا مقتول ہوا، ایک ظالم نکلا، دوسرا مظلوم ہوا۔ جیسے ہی قابیل نے حابیل کو مارا، اللہ نے کہا یہ لعنتی ہے۔ کیوں لعنتی ہے؟ کہ اس لیے کہ اس نے مرڈر کی راہ کھولی۔ جملے کی دام چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جرم جو قتل کا جرم ہے، اس نے اس جرم کی راہ کھولی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں سزا یہ ہے کہ چونکہ قتل کی راہ اس نے کھولی ہے، لہذا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں اس کا نام شامل ہوگا۔ تو پروردگارہ نبی کا بیٹا ہے، کر گیا خطا، جانے دے، چھوڑ دے، ہو سکتا ہے آئندہ خطا نہ کرے، لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کہے گا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، بیٹا چاہے نبی ہی کا کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی۔ بیٹا چاہے نبی ہی کا کیوں نہ ہو، کردار بگڑ جائے تو لعنت ہوگی۔ مسلمانوں اب امتی ہونے پر فخر نہ کرو، کردار کو سنبھالو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والے، کردار کو سنبھالو۔ فقط یہ کافی نہیں ہے کہ ہم امتی ہیں،
کردار بھی امتیوں والا ہے یا نہیں؟ اچھا تو ایک قابیل ایک حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وجہ کیا تھی؟ واسطہ وجہ کیا تھی؟ نظر، نظر، حابیل کی نظر اس نے قبول کر لی۔ مجھے پتا چلا کہ آج یہاں زلجنا دلدل جس میں شیعہ سنی ہندو مسلم سارے اکٹھا ہوتے ہیں نظر دلانے کے لیے، تو یہ کیوں دشمن کیوں ہوا؟ نظر پیش کی گئی، اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا، قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی، قابیل دل ملایا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب اب نظر کو وہی مانے گا جو حابیل کے سلسلے سے ہوگا۔ خالی ہنس کے نہ کھالو، بولو ریاضہ کے جو حابیل والا ہوگا وہ نظر کے قریب آئے گا، جو قابیل والا ہوگا وہ نظر سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ حابیل والے کو معلوم ہے ہماری نظر قبول ہوگی، قابیل والے کو معلوم ہے ہماری نظر قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب آدم ہیں رو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ نوحہ خوانی اور نوحہ گوئی اور مرثیہ گوئی میں پہلے شاعر ہیں جناب آدم۔ پہلا نوحہ آدم نے لکھا، پہلا مرثیہ آدم نے لکھا، پہلی بار اولاد کے غم میں، نہیں اولاد کے غم میں نہیں، بدلتا ہوں جملہ، شہید کے غم میں پہلی بار آدم روئے۔ واہ 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 واہ۔ تو کیا آدم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شہید زندہ جاوید ہوتا ہے؟ آدمی کو معلوم ہے، آدم نہیں جانتے کہ شہید زندہ جاوید ہوتا ہے۔ اسی نظریے کو تو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ روئے وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، شہیدوں کے مر جانے کے جو قائل ہوں وہ روئے، روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ شاعر نے اس کا جواب دیا، ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ نبی رو رہا ہے شہید کے غم میں۔ آدم روئے، آدم نے نوحہ لکھا، نوحہ پڑھا۔ اس کا مطلب شہید کے غم میں نوحہ لکھنا اور پڑھنا آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ شہید کے غم میں نوحہ لکھنا اور پڑھنا آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو آدمی ہوگا وہ شہید کے غم میں شریک ہوگا۔ اب جو آدمی ہی نہ ہو تو اس سے شکوہ نہیں۔ بھئی آدمی ہیں کہ نہیں؟ یہ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی عشق ہے جو انہیں لا رہا ہے، کوئی محبت ہے جو انہیں لا رہی ہے، کوئی کھینچ کے لایا ہے۔
زبردستی لایا ہے، رشوت دے کے لائے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں رشوت نہیں چلتی، اس بارگاہ میں عقیدت چلتی ہے. جسے محبت ہو وہ آئے. اچھا تو قابل نے حابل کو دعا کیسی کریں، اسی کے لیے زینے طے کر رہا ہوں. نوجوانوں تیار ہو کے بیٹھو، دعا کیسی کریں. قابل نے حابل کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو آدم اور حوا ظاہر ماں باپ کا دل رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، نوح ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایک دن آدم نے ہاتھ بلند کیے، پلکیں نہ چمکی. آدم نے کہا معبود میرا وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا، اس بیٹے کو قابیل نے مار ڈالا. اب کوئی ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. آدم بتا رہے دعا کیسی کروں. وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا، قابیل نے اسے مار ڈالا. تو کوئی ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے. آدم نے یہ دعا نہیں کی ایسا بیٹا دے جو بڑھاپے میں ہمیں کما کے کھلائے. بولو آقا کے سامنے میں خون جگ جگر آپ کو پلاتا ہوں. یہ نہیں کہا ایسا بیٹا دے دے جو بڑھاپے میں میرے کام آ جائے، جو عصائے پیری بن جائے. آواز دی ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. آدم اپنے لیے مانگو، دین کے لیے کیوں مانگ رہے ہو؟ کا بتا رہا ہوں دعا کیسی کرو. دیندار مانگو گے تو وہ سب کا حق دے گا. اولاد اگر دیندار ہوگی تو وہ یہ سمجھے گی ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، بھائی کا مرتبہ کیا ہے، بہن کے حقوق کیا ہے، چچا کی عظمت کیا ہے، پھوپھی کا مرتبہ کیا ہے، خاندان کی باتیں کیا ہے، مومنین کی باتیں کیا، سب سمجھے گا کب اگر دیندار ہے. اور اگر دیندار نہیں ہے تو خدا ہی کو نہیں جانتا، وہ کسی اور کو کیا جانے گا. تو آدم کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. تاریخ دعا کی پہلی دعا آدم. ایسا بیٹا دے جو میرے باپ دین کے کام آئے. تاریخ دعا کی دوسری دعا ہے موسیٰ. سمیٹ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ہر نبی کی دعا ہے. دعا ہے موسیٰ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، میرا وزیر بنا دے. کیوں؟ تاکہ میری غیبت میں یہ تیرے دین کے کام آئے. یعنی جب میں توریت لینے آؤں تو میری غیبت میں یہ تیرے دین کے کام آئے. تو تاریخ دعا کی پہلی دعا ہے آدم ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے. تاریخ دعا کی دوسری دعا ہے موسیٰ ایسا بھائی دے جو تیرے دین کے کام آئے. اب تاریخ دعا کی تیسری دعا یہ اس کی دعا ہے جو آدم کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، انبیاء کا تاجدار، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صاحب الاولاد وما خلقت الافلاک، حبیب کبریا. کہ وہ نہ ہو تو زمین نہ ہو، وہ نہ ہو تو آسمان نہ ہو، وہ نہ ہو تو چاند نہ ہو، وہ نہ ہو تو سورج نہ ہو، وہ نہ ہو تو ستارے نہ ہو، وہ نہ ہو تو دریا نہ ہو، وہ نہ ہو تو روانی نہ ہو، وہ نہ ہو تو موجیں نہ ہو، وہ نہ ہو تو طغیانی نہ ہو، وہ نہ ہو تو کشتیاں نہ ہو، وہ نہ ہو تو نجات نہ ہو، وہ نہ ہو تو بشر نہ ہو، وہ نہ ہو تو حیوان نہ ہو، وہ نہ ہو تو جریم نہ ہو، وہ نہ ہو تو پرند نہ ہو. یعنی اس کی وجہ سے سب
اس کا مطلب نبی ہے تو یہ سب ہے، تو جب نبی ہے تو یہ سب ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا آدم محمد سے، نوح محمد سے، ابراہیم محمد سے، چلتے آئے، طیبہ کی نگری چلتے آئے، طیبہ کی نگری چلتے آئے، سرکار سے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتے یا رسول اللہ سب تو آپ سے ہے مگر آپ کس سے؟ اگر حسین سے دور بھاگے، اچھا تو تاریخ دعا کی تیسری دعا، پہلی دعا کس کی تھی؟ دوسری میرے مولا شرک، تیسری سرکار کی دعا۔ آدم کی دعا کیا تھی؟ ایسا بیٹا دے جو تیرے دین کے کام آئے۔ نبی کہہ رہا ہے تیرے دین، نبی یہ نہیں کہہ رہا میرا دین۔ نبی تو کہہ نہیں سکتا میرا دین، تو امت اپنا دین کہاں سے لا سکتی ہے؟ تیرا دین، ایسا بیٹا دے جو تیرے دین کے کام آئے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ ایسا بھائی لے۔ اب محمد عربی کی دعا، میرے سرکار کی دعا، میرے آقا کی دعا، مجھے نجات دینے والے کی دعا، مجھے محشر میں چھڑانے والے کی دعا، سرکار کی دعا۔ اب آتے پروردگارا اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے۔ اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا۔ یہاں پر آپ دونوں لوگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، اسے دل کی بیاس پہ لکھیے گا۔ یہ سوچئے گا کہ آپ کے شہر میں ایک مہمان آیا ہے جو حسین کا نوکر ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے، بعد میں سوچئے گا اس پر جو میں کہنے لگا۔
نبوت کا گواہ بھی ہے، تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے۔ میں بتاؤں کہ اس دعا کے بعد کون آئے گا یا آپ بتائیں گے؟ جلدی بتائیے، دیر کیجیے گا تو کعبے کی دیوار بتا دے گی۔ سلطان النصیرہ مولا خوش رکھے، ارے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں، واہ اللہ اچھا رکھے، سلامت رہیے۔ تو کون آیا؟ علی مرتضیٰ آئے۔ کس کی دعا پر؟ دعا کیا تھی؟ ایسے کو بھیج جو میری نبوت کا اور تیرے دین کے کام آنے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آدم نے دعا کی تو کون آیا؟ شیش۔ موسیٰ نے دعا کی تو کون آیا؟ سرکار نے دعا کی تو کون آیا؟ سرکار نے کیا دعا کی؟ ایسے کو بھیج جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے۔ گواہ کا فلسفہ جانتے ہو؟ شریعت ان لوگوں سے پوچھو، گواہ کا فلسفہ نوجوانوں معلوم ہے؟ گواہی وہ ہے شریعت میں جو چشمدید ہو۔ گواہی وہ ہے جو چشمدید ہو، یعنی جب واقعہ ہو رہا ہو تو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو۔ سب نے لکھا ہے کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، عالم اسلام کے سارے فرقوں نے لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی۔ میں علی ایک ہی نور کے، اس کا مطلب جب سے حضور، جب سے علی، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے کہ اسے بغیر ساتھی کے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ارے معراج پر بلا کے وہاں تو اکیلا چھوڑتا نہیں، وہاں تو اکیلا چھوڑتا نہیں، تو یہاں کیسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ تو اسے بھیج جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے اور تیرے دین کے۔ اب جملہ سنیے صوفی صاحب، جملہ سنیے، آپ کی سنیے واسی صاحب، امت میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ امت میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں جملہ، امت میں امت میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کی گواہی دے وہ امت ہے، جو رسول کی رسالت ثابت کرنے کے لیے مسلمان ہو، کلمہ کو کوئی بھی ہو، جو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا وہ نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہے گا، اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں
غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب علی کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو علی اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے نہیں، رسول کی رسالت ثابت کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھتے ہیں امت میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اب سرکار کی دعا کیا تھی؟ ایسے کو بھیج اور تیرے دین کے تو اب 3 دعائیں پیش کی، کون کون سی؟ دعائیں آدم، دعائیں موسیٰ، آدم کی دعا ایسا بیٹا دے جو تیرے دین کے کام ہے، موسیٰ ایسا بھائی دے، سرکار کی دعا ایسا بھائی دے۔ تو ایک بات تو تینوں دعاؤں میں کامن ہے نا، دین کے کام آئے، دین کے کام آئے، دین کے کام آئے۔ یاد رکھیے گا، مولانا ایک جملہ آپ کے لیے ہے، عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی، جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا۔ آدم نے کہا دین کے لیے، موسیٰ نے مانگا، محمد عربی نے مانگا۔ اس کا مطلب جب اس کا معصوم بندہ اس سے کسی کو مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ جب اس کا معصوم بندہ اس سے کسی کو مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ تو بھائی جب یہ طے ہو گیا کہ دین کے لیے مانگتا ہے تو تاریخ دعا میں جیسے دعائے آدم، جیسے دعائے موسیٰ، جیسے دعائے محمد، ویسے ہی ایک دعا اور بھی ایسا بہادر بیٹا دے جو دین کے کام آئے، دین کے کام آئے، دین کے کام آئے۔ لیکن میں نے دیکھا علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بہادر بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے۔
پائے علی کو چوم لے. علی اب سمجھے اس کا مطلب 30 شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا سلام ہو سکے 30 شعبان کے بعد اب یاد آئے خواجہ صاحب شاست حسین سب سے زیادہ قابل تم ہی ہو کیا؟ خواجہ صاحب کچھ نہیں جانتے تھے. شاست حسین بادشاہ مصروں کی کھنگرش تو دیکھیے. شاست حسین بادشاہ سردار خدا حقا کلمے پہ ناز کرتے ہو کلمہ بچانے والے سے لڑتے ہو. ایک تو علی مانگے پھر بہادر مانگے. ایک تو علی تو شجاعت کل ہے جس کے پیروں کی دھمک سے خیبر کی بنیادیں ہل جائیں. ایسا علی مانگے. سلطان النصیرہ نصیر محمد مانگے. سلطان مانگے وہ بھی بہادر کی شرط لگائے تو عباس کیا ہوں گے؟ اب بچوں کے دماغ میں ایک بات آتی ہے, ہو سکتا ہے بڑوں کے ذہن میں بھی آئے, لیکن میں بڑوں کے لیے نہیں کہہ سکتا. یہ سوء ادب ہوگا, اس لیے کہ ہمیں تھوڑی چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا ہم سے روٹھ جائے. تو ہم نوجوانوں اور بچوں ہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جناب عباس کی شجاعت, جناب عباس کی بہادری. یہ کتنے بہادر تھے, کتنے کا جو لفظ ہے نا یہ ذہن میں ابھرتا ہے نا کہ کتنے بہادر رہے ہوں گے. دیکھیے ابھی اتنی بڑی عقلی ہی نہیں پیدا ہوئی ہے تو یہ سمجھ سکے کہ عباس کتنے بڑے بہادر تھے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھا دیں کتنے بڑے بہادر. یہ بتاؤ بچوں, نوجوانوں, کربلا میں کئی لاکھ کا لشکر آیا تھا یزید ملعون کی طرف سے؟ اختلاف روایات کو چھوڑ دو, 9 لاکھ کا لشکر آیا.
1400 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر لڑنے آیا تھا. وہ علی جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتا ہو، اسے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے. سال بعد ہم جانتے ہیں علی مرتضیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے حسین سے لڑنے کے لیے کتنا بڑا لشکر آئے گا. کب بالکل جانتے تھے. تو جب جانتے تھے تو انہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے، معبود ایسا لشکر دے دے تو حسین کے کام آئے. ان کا دعا مانگنی چاہیے، ایسا لشکر دے دے تو حسین کے کام آئے. مگر علی کہہ رہے ایسا بہادر دے دے. لشکر نہیں مانگ رہے، ایک عباس. لشکر نہیں، ایک عباس. لشکر نہیں، ایک عباس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کم سے کم بھی طاقت عباس آتی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ تقریر کا نچوڑ سنی، بات کو تمام کرو. ایک عباس مانگ رہے ہیں، لشکر نہیں. اس کا مطلب 9 لاکھ ایک طرف. اگر کم سے کم طاقت عباس کو آنکا جائے تو یہ ماننا پڑے گا 9 لاکھ ایک طرف، اکیلا عباس ایک طرف. اب یہ کہ عباس کسے کہتے ہیں سن پاؤ گے؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ کلیجے میں طاقت ہے، برداشت کر لو گے؟ آؤ بتاتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں یہ تو یا علی بتائیں یا حسین. اب ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہے ہیں. عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ آؤ. آپ کے چہرے پہ کتنی آنکھیں ہیں؟ گن لیجیے قاعدے سے کوئی غلطی نہ ہو. صاحب اس میں گرنا کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں. تو ہر آدمی کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. 9 لاکھ کے لشکر کے پاس کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ. جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے.
جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب ایسے عباس کا اصغر پیاسا مارا جائے، ہم روئے بھی نا۔ وارسی صاحب، صوفی صاحب، ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سفر کرتے ہوں گے۔ ماحول چاہے جتنا خراب ہو، اگر کوئی ننھا سا بچہ دوران سفر آپ سے پانی مانگ لے تو آپ اس کا مذہب نہیں پوچھتے، آپ اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ حسین کو معلوم تھا کہ یہ پانی نہیں دیں گے، مگر صرف یہ بتانا تھا کہ یہ ظالم کتنے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں 6 مہینے کے بچے کو پیاسا رکھنا روا نہیں ہے، مگر ہائے میرا باپ کا سویر بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے۔ میرے استاد تھے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، خدا ان کے درجات بلند کرے، مولانا لیاقت رضا صاحب کرنا، آپ میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں انہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے وہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اصغر کب سے کیا سکتے، کمزور دل کے لوگوں سے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ فرمائیں، پانی 7 محرم سے بند ہوا؟ کہنے لگے ہاں پڑھا تو یہی جاتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہ 6 مہینے کے بچے کا کھانا بھی ماں کا شیر ہوتا ہے، پانی بھی ماں کا شیر ہوتا ہے۔ جناب ام رباح عرب کے مشہور تیر انداز امرؤ القیس کی بیٹی تھی، ان کا بچپنا باپ کے ساتھ گزرا تھا، تو جناب رباح یہ جانتی تھی کہ کون سا تیر کس پر چلایا جاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ 4 محرم کو جب ہرملا کا لشکر آیا، عمر سعد ملعون نے کہا کمانے کڑکاؤ تاکہ ان کی آوازیں خیمہ حسین میں جائیں اور بچے دہل جائیں۔ جیسے ہی کمانے کڑکائی گئی، ارے صدمے سے بیوی کا دودھ خشک ہو گیا۔ پہلے شروع ہوئی، اس کی پیاس سب سے آخر تک رہی۔ ارے سب چلے گئے حوض کوثر کے کنارے، اسمائے نہ گیا، باپ کے ہاتھوں پر گئے۔ السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، السلام علیکہ عبداللہ الرضیع، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہمارے اسی ملک میں ایک شہر ہے پٹنہ، بہار میں،
صوبہ بہار میں ایک شہر ہے پٹنہ، وہاں پر ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے چمر ٹولیا۔ وہاں پہ مولا عباس کی درگاہ ہے۔ تو جب میں پڑھنے گیا تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ تو آبادی ہے نہیں، اہل ہنود ہے، یہاں پہ یہ درگاہ کیسے حضرت کی؟ تو واقعہ بتایا کہ یہاں پہ ایک ہندو عورت رہتی، عاشورے کا دن تھا، کسی کام سے عزاداروں کے محلے سے گزری، مجلس ہو رہی تھی، اتفاق سے ذاکر مصاحب علی اصغر پڑھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں جو آواز گئی کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے لیے پانی مانگ رہے تھے، ظالموں نے پانی ہندو عورت ہے مگر رک گئی، پوری مجلس سنی۔ مجلس کے بعد اس نے کہا کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں جو ابھی مجلس پڑھ رہے تھے؟ لوگ لے گئے مولانا کے پاس، کہا آپ نے پڑھا کہ بابا حسین کا ایک ننھا بالک تھا، اس کے لیے پانی مانگ رہے تھے، دشمنوں نے پانی نہیں دیا، بڑے پتیر مار دیا۔ کہاں کہ یقین کرو ہم ایشور کی قسم کھاتے ہیں اگر بابا حسین یہاں آ گئے ہوتے ہم ان کے بالک کو کیا اگر یہاں آ گئے ہوتے ہم ان کے بالک کو کیا مگر افسوس کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اب یہ بتاؤ اگر ہم بابا حسین کے پیاسے بالک کو کچھ نظر کرنا چاہیں، کچھ دان پر پیش کرنا چاہیں تو کیسے پیش کریں؟ کیا ہماری نظر کو بابا حسین قبول کریں گے؟ کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ذاکر نے کہا حسین سب کے کوئی بھی محبت سے آ جائے، حسین سب کو گلے سے لگا دیتے ہیں، ضرور تیری نظر قبول کریں گے۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں آتا، میرے ساتھ کوئی چلے۔ ایک عزادار آیا، اس نے برتن لا کے رکھ دیا، کہا اسے دھو لو، دودھ لے لو، یہ پیسے میں دیتی ہوں اور حسین کے بالک کی نظر دلا دو۔ چونکہ جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے تو ہمارے یہاں دودھ پر نظر دلائی جاتی ہے بچے کی، تو شہزادے کی بھی نظر دودھ پر دی جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ دودھ ہے، حسین کے پیاسے بالک کی نظر دے دو۔ عزادار نے نظر دے دی، کہا آپ جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مگر یہ تاریخ یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں آتے رہنا اور نظر دے دیا کرنا۔ ہر سال عاشور کو یہ انتظار کرتی تھی، کوئی نہ کوئی عزادار آتا تھا نظر دے دیتا تھا۔ ایک سال موسم خراب ہوا، بارش بہت شدید ہونے لگی، کوئی عزادار نظر دینے کو نہ پہنچا، یہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ وہ عورت آنگن میں آئی، اس نے بال کھولے، کہا بابا سے سویرے سے رستہ دیکھ رہی ہوں، کوئی آیا نہیں ہے، یا تو کسی کو بھیجو ورنہ آئندہ نظر نہ دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہی تھی کہ کانوں میں گھوڑے کے کاموں کی آواز آئی، آگے بڑھی کہے آنے والے کیا بابا حسین کے ننھے بالک کی نیاز دینا جانتا ہے؟ سواب نے کہا ہاں۔ کہنے لگی اس کا مطلب بابا حسین نے میری منتی سن لی، انہوں نے تجھے بھیج دیا، آجا نیاز دے دے۔ سواب نے نظر دی، کہا جاؤ، کہنے لگی نظر دے دے تو جا، پھر نظر دے دی،
کہ جاؤ، کہنے لگی نظر تو دے دے، پھر جاؤ۔ جب تیسری بار نظر دے چکا، کہا جاؤ، اس نے کہا نظر دیتا نہیں، کہتا ہے جاؤ۔ سوال ہے کہ مجھ سے بہتر نظر کون دے گا؟ اس نے کہا میں کوئی پہلی بار نظر نہیں دلا رہی ہوں، اس سے پہلے بھی نظر دلائی ہے، تو تمہیں کیا کبھی محسوس ہو رہی ہے؟ کام تک جو بھی آیا اس نے پہلے اپنے حسین خیمے میں آئے، زینب کو روتا پایا، بہنا عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے، حسین تو زندہ ہے، کیوں رہتی ہو زینب؟ بھیا اس لیے نہیں رہتی ہوں کہ بچے بچھڑ گئے۔ آپ کی آواز میں جانے کیا بات تھی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ باپ آگے بڑھا، ننھے سے بیٹے کو گود میں لیا، بہنا میں سمجھ گیا مقصد اسلام۔ حسین نے آبا کے دامن میں بچے کو چھپایا، خیمے سے چلے، میدان میں آئے، جملہ سنو عزادارو، کتنی سنگ دل ہے یہ دنیا، حسین کو ڈھونڈ لیا۔ روایت کہتی ہے کہ اصغر کو جب آبا کے دامن میں چھپا کے چلے تو اشنیا سمجھے شاید حسین قرآن لا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دشمن کی نگاہوں میں جو قرآن ہو، باپ کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ حسین میدان میں آئے، اے فوج اشنیا، تیری نگاہ ناقص میں کوئی خطا کی ہے؟ تو اس حسین نے نگاہ ناقص کی، ورنہ ہم معصوم ہیں، ہم خطا نہیں کرتے۔ کسی بھی مذہب میں 6 مہینے کا بچہ خطاوار نہیں مانا جاتا۔ مجھے پانی نہیں دیتے، اسے پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ مجھ کو دے دو۔ اے بیوی کی کنیزوں بچوں کو کلیجوں سے چپکا لو، رباب کی روز جڑنے والی ہے۔ کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، حسین آگے بڑھے، جلتی رہتی بانس کر کے نکال دیا، جلتی رہتی بانس کر کے نکال دیا۔ اپنے ہاتھوں سے تو گھونٹ پانی پلا دو، کسی کا اثر نہ ہوا۔ باپ کا دل تھا ننھے سے گلاب کا، جلتی رہتی پتڑکنا نہ دیکھا گیا۔ آگے بڑھے، اصغر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا۔ کربلا کی زمین کتنی جل رہی تھی، بھول جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ جس زمین پر دانا بھول جائے اسی زمین پر حسین نے اصغر کو لگایا۔ گلے کا نہ پھٹ جائے تو کہوں، ارے گلے کا زخم تو سب نے دیکھا، تین کے چھالے کسی محسوس کر لیا چاہنے والوں نے۔ آگے بڑھے، چلتی رہتی سے بچے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، آواز دی لال تو حجت خدا کا پسر ہے، انہیں بتا دے کہ تو پیاسا ہے۔ اصغر نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھرائی۔ یہ وہ منظر تھا کہ فوج اشنیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ اتنے میں آواز گونجی، آئینہ آئینہ حرمنا، آئینہ آئینہ حرمنا، یا حرمنا اختا کلام حسین۔ حرمنا نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا، 3 بار کا تیر۔ کیسے پڑھوں؟ بہت
جائے. کیسے پڑھو؟ 3 بار میں تیر چلائے کمان میں میرا. یہ تو تیر تھا, اس میں جو پھل تھا, پھل کانٹوں والا. ترشول دیکھا ہے؟ ترشول دیکھا ہے؟ ترشول میں ایک تو نوک کے سامنے ہوتی ہے تو چپتی ہے, ایک نوک یوں ہوتی ہے, ایک نوک یوں ہوتی ہے. یہ کس لیے کہ اگر اندر یہ چلا جائے تو جب اسے کھینچا جائے. اب سمجھ گئے اکبر کا کلیجہ کیوں آ گیا تھا. 3 سال کا تیر. مجھے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بتا دو 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی گردن کا 3 بار کا تیر. سبھی ہمارے نہیں لگا. بچہ وہاں پہ آگا الٹ گیا. ماتم کرنا جوانوں میں دل سلام کر. بڑے جملہ پڑھوں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. پھر بھی ام آواز بی بی زہرا پرسانو آقا حسین غلاموں کا پرسانو بی بی کنیزوں کا پرسانو. اتنی سی گردن 3 بال کا تیر. 3 بال کا تیر. میرے استاد محترم سرکار علامہ مولانا سید محمد جعفر صاحب قبلہ ایک دن میں ان کے پاس ان کے گھر پر بیٹھا تھا. لیکچر دیکھ کے تمام کر دی مجلس. اولاد والے لیکچر دیکھے, بچے دیکھو لیکچر. میں ان کے پاس بیٹھا تھا. کہنے لگے مجلس سے پڑھتے ہو تم ماشاءاللہ. میں نے کہا جی حضور پڑھتا ہوں مجلس سے. شہادتیں بھی پڑھتے ہو گے؟ میں نے کہا شہادتیں بھی پڑھتا ہوں. پھر علی اصغر کی بھی شہادت پڑھتے ہو گے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. تو کہا پھر یہ بتا سکتے ہو کہ مولا نے جو تیر چلایا تھا اس کی رفتار کیا تھی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. رونے لگے. اس کے بعد کہنے لگے سنو, اور مولا نے جو تیر چلایا تھا اس کی رفتار یہ تھی کہ اگر حسین طاقت امامت سے نہ سنبھال لیتے تو تیر اصغر کو جانے کہاں لے جاتا. جنگل میں جانے کہاں لے جاتا. لبیک یا حسین لبیک یا حسین.